بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ لوگو، اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی پر اور اس آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ لہذا پہلے انسانوں کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا گیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد اب تمام نوع انسانی کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جاتی ہے جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن آیا ہے، تمہارے بچنے کی توقع، یعنی دنیا میں غلط بینی اور غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ان دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا کر لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ یعنی جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، تو پھر تمہاری بندگی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے۔ آگے چل کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے بلکہ تمہارے وہ بت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود و مسجود بنا رکھا ہے۔ اس وقت تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں یہ کتنا دخل رکھتے تھے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی نرالے اور اجنبی پھل نہ ہوں گے جن سے وہ نامانوس ہوں، شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے، البتہ لذت میں وہ ان سے بدرجہ زیادہ بڑھے ہوئے ہوں گے۔ دیکھنے میں مثلاً آم اور انار اور سنترے ہی ہوں گے۔ اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار ہے اور یہ سنترا، مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں کو ان سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ عربی متن میں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ یہاں ایک اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر توضیح مدعا کے لیے مکڑی، مکھی، مچھر وغیرہ کی جو تمثیلیں دی گئی ہیں ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیلیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتی۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں اور وہ ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں، برعکس اس کے جو خود حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ فاسق، نافرمان، اطاعت کی حد سے نکل جانے والا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। बादशाह अपने मुलाजिमों और रियाया के नाम जो फरमान या हिदायत जारी करता है उनको अरबी मुहावरे में अहद से ताबीर किया जाता है, क्योंकि इनकी तामील रियाया पर वाजिब होती है। यहाँ अहद का लफ्ज इसी माने में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह के अहद से मुराद उसका वो मुस्तकिल फरमान है जिसकी रूह से तमाम नौ इंसानी सिर्फ उसी की बंदगी, इताअत और परस्तिश करने पर मामूर है। मजबूत बांध लेने के बाद से इशारा इस तरफ है कि आदम की तख्लीक के वक्त तमाम नौ इंसानी से उस फरमान की पाबंदी का इकरार ले लिया गया था। सूरह अराफ आयत 172 में इस अहद व इकरार पर निस्बतन ज्यादा तफसील के साथ रोशनी डाली गई है। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं, यानी जिन रवाबित के क़याम और इस्तेहकाम पर इंसान की इज्तिमाई और इनफरादी फलाह का इन्हिसार है और जिन्हें दुरुस्त रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन पर ये लोग तेशा चलाते हैं। इस मुख्तसर से जुमले में इस कदर वुसअत है कि इंसानी तमद्दुन और अखलाक की पूरी दुनिया पर जो दो आदमियों के ताल्लुक से लेकर आलमगीर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तक फैली हुई है, सिर्फ यही एक जुमला हावी हो जाता है। रवाबित को काटने से मुराद महज ताल्लुकात इंसानी का इनक़िता ही नहीं है, बल्कि ताल्लुकात की सही और जायज सूरतों के सिवा जो सूरतें भी इख्तियार की जाएंगी वो सब इसी ज़ैल में आ जाएंगी, क्योंकि नाजायज और गलत रवाबित का अंजाम वही है जो क़िता रवाबित का है, यानी बैनुल इंसानी मामलात की खराबी और निज़ाम अखलाक व तमद्दुन की बर्बादी, और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। इन तीन जुमलों में फिस्क और फासिक की मुकम्मल तारीफ बयान कर दी गई है। खुदा और बंदे के ताल्लुक और इंसान के ताल्लुक को काटने या बिगाड़ने का लाजमी नतीजा फसाद है, और जो इस फसाद को बर्पा करता है वही फासिक है। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअह्याकुम ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तुम कैसे कुफ्र करते हो अल्लाह का, बड़ा प्यारा अंदाज है। वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फाहयाकुम, तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिलाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसकी तरफ लौट जाओगे, लौटा दिए जाओगे। यहां वो बात आ गई जो आज निगाहों से बिल्कुल ओझल हो चुकी है। ये हम दुनिया में आने से पहले मुर्दा थे, क्या माने? ये मजमून आकर असल में सूरह गाफिर या सूरह मोमिन में चलकर इसकी पूरी वजाहत होगी, लेकिन चूंकि यहां तस्करा हो चुका है अहद अनस का, हमारी पहली तख्लीक हुई आलम अरवाह में, अरवाह की सूरत में, फिर हमें सुला दिया गया, वो हमारी पहली मौत थी। मुर्दा जो है मादूम नहीं होता, मुर्दा होता है, बेजान होता है, सोया हुआ होता है, और मौत को, नींद को तशबीह दी गई है। फिर हमें इस जसद के साथ यहां जिंदा किया गया, फिर मौत तारी होगी, फिर हमें जिंदा किया जाएगा। ये आयत, जैसा कि मैंने अर्ज किया, बहुत बड़ी और बड़ी गहरी हिकमत और फलसफा कुरान की आयत है। कैसे अल्लाह का इनकार करते? कौन तुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, सोई हुई अरवाह की शक्ल में थे, फाहयाकुम, तुम्हें जगाया, इस जसद के साथ जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें मारेगा, फिर जिलाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसकी तरफ लौटा दिए जाओगे। हुवा अल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इला अस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और उनको ठीक ठाक 7 आसमान बनाया, और वो हर चीज को जानता है। और 7 आसमान उस्तवार किए। 7 आसमानों की हकीकत क्या है, इसका तयन मुश्किल है। इंसान हर ज़माने में आसमान या बाल्फाद दीगर मावराए ज़मीन के मुतालिक अपने मुशाहिदात या क़यासात के मुताबिक मुख्तलिफ तस्वुरात कायम करता रहा है, जो बराबर बदलते रहे हैं,
لہذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ بس مجملاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ نے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس فقرے میں 2 اہم حقیقتوں پر متنبہ فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسرے یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ جب اس کے سوا علم کا اور کوئی منبع ہی نہیں ہے، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو، تو آخر اس سے روگردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے؟